آج فیس بک پر 2012 کی یہ تحریر دیکھنے کو ملی، سوچا آپ سے بانٹوں۔ عمران خان کے ٹائیگرز کو مشورہ۔ گاؤں میں گرمی کا موسم آنے کے انتظار کی واحد وجہ آموں کی آمد ہوا کرتی تھی۔ سطح مرتفع پوٹھوہار میں واقع ہمارا گاؤں، جہاں پینے کے پانی کا ایک گھڑا گھر سے کنویں اور پھر گھر واپسی تک کوئی 4 کلومیٹر کا پڑتا تھا، ماں سر پر 2 اور بغل میں ایک گھڑا تھام کر یہ فاصلہ کچھ کم کرنے کی کوشش کرتی تو ایک قدم ایک جست جیسا لگتا، فاصلہ جوں کا توں رہتا۔ ہماری پیاس ختم ہوئی نہ ماں کی یہ یاترائیں، گرمی بڑھتی تو پانی کا صرفہ اور ماں کے یہ دائرہ وار چکر اور بھی بڑھ جاتے۔ دھوپ جسم پر کھروچے ڈالتی رہتی، جلد کا رنگ پک پک کر جھلسی لکڑی میں بدلتا رہتا، مگر آم آتے تو یہ ساری کتھائیں ایک طرف ہو جاتی۔ دادی ایک بڑی سی پرات میں، جسے وہ ترامی کہا کرتی، برف میں آم لگا چھوڑتی، اور گرمی میں وہ برف پانی ہونے میں ذرا دیر نہ لگاتی۔ مجھے اس ترامی میں بس پگھلتے اولے دکھائی دیتے یا وہ پکے ہوئے میٹھے آم۔ میں نے آم کی ایک گٹھلی گھر کے آنگن میں ایک طرف دفن کر دی اور آموں کے پیڑ کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے یہ بھی کئی بار سوچا کہ اب تک کسی کو آموں کا پیڑ لگانے کی کیوں نہ سوچی۔ اس کم عمری میں میرے لیے یہ سمجھنا شاید مشکل تھا کہ پوٹھوہار خطہ آموں کی سرزمین نہیں۔ یہ کم از کم ہمارا گاؤں تو بالکل نہیں، جہاں پانی زمین میں 100 گز تک نہیں ملتا۔ نلکے کا بازو کتنی دیر تک ہلاتے رہنے، مقامی زبان میں اسے نل کا گیڑنا کہا جاتا ہے، تو کتنی دیر تک یہ نل کا گیڑتے رہنے کے بعد دوسرے بازو سے پانی کی چند بوندیں برآمد ہوتی تھیں، اور وہ پانی بھی پینے لائق نہیں ہوتا تھا۔ ماں کو جانا پھر بھی کنویں ہی پڑتا۔ کہیں کوئی پودا نکل بھی آئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھلدار درخت بھی بن جائے گا۔ رہا نہ گیا تو میں پوچھ بیٹھا، دادی یہاں کسی نے کبھی آم کیوں نہیں لگایا؟ دادی میرے سوال پر مسکرائیں، مگر حسب عادت براہ راست جواب دینے کی بجائے ایک قصہ سنانے لگیں۔ دادی کی بتائی ہوئی باتیں تو یاد نہیں رہیں، مگر برسوں بعد بھی وہ قصے حرف بحرف اور کردار بکردار یاد ہیں، جو انہوں نے بڑی آسانی سے سنائے تھے۔ کہنے لگیں، بہت دن پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی۔ اس کا شوہر دبئی میں کام کیا کرتا تھا، اور وہ 2-4 ماہ میں کچھ عرصے کے لیے گھر لوٹتا۔ ایک بار وہ گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں بیچوں بیچ اس کی بیوی نے اینٹیں لگا کر ایک پودے کو سخت دھوپ سے بچانے کے لیے ایک منارہ سا بنا رکھا ہے۔ اس نے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ یہ آم کا پودا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہمارے گاؤں میں آم کیسے؟ وہ کہنے لگیں، آپ تو میری کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں دلی سے ایک خاتون آئی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آم کا ہی پودا ہے۔ اس آدمی نے اس پودے کو جا کر دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو دریک ہے۔ یہ دریک نیم کے طرز کا ایک عمومی مقامی پودا ہے پوٹھوہار کا، اور اس پر تو درکنو اگتے ہیں۔ وہ عورت اپنے میاں سے بحث کرنے لگیں تو شوہر نے خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ کچھ عرصے وہ گھر پہ رہا، پھر دبئی چلا گیا۔ جب پھر کچھ ماہ بعد وہ گاؤں لوٹا تو وہ پودا کچھ بڑا ہو چکا تھا، اور وہ دریک تھا۔ ایک بار دادی نے ایک اور قصہ سنایا۔ کہنے لگیں کہ جب انگریز کی حکومت تھی تو ایک علاقے میں بڑے ڈاکے پڑتے تھے۔ گورا صاحب ڈی ایس پی تھا۔ اس نے اپنے ماتحت تھانے کو پیغام بھجوایا کہ وہ فلاں تاریخ کو علاقے میں آئے گا، اور اس سے پہلے پہلے تمام ڈاکوؤں کو پکڑ لیا جائے۔ پولیس نے چھاپے مارے۔ ڈاکو تو خیر نہ پکڑے گئے، مگر ڈاکوؤں کی ایک گھوڑی پکڑ لائے۔ گورا صاحب ڈی ایس پی تھانے پہنچا تو پولیس والوں نے اسے وہ گھوڑی دکھا کر داد لے لی۔
گورا صاحب ڈی ایس پی نے سوچا کہ ڈاکوؤں کی اس گھوڑی پر بیٹھ کر علاقے کا چکر لگانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنی طاقت دکھائی جا سکے اور ان پر چھایا ڈاکوؤں کا خوف کچھ کم ہو۔ اس گھوڑی پر بیٹھا، سواری کرنے لگا۔ ڈاکوؤں کی گھوڑی کی تربیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ غیر مانوس مقامات پر تو اپنے سوار کی ایما پر چلتی ہیں، مگر جوں ہی وہ فرار کے مخصوص راستے پر پہنچے اپنے ٹھکانے کی جانب سرپٹ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ گورے صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ جوں ہی گاؤں سے ذرا باہر کے راستے پر پہنچا، گھوڑی بے قابو ہو کر جنگل کی طرف دوڑنے لگیں۔ جنگل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پولیس والے کو گھوڑی پر اپنی طرف آتے دیکھا تو گولی مار دی۔ عمران خان جب سیاست میں آئے تو میرے بہت سے ساتھی پورے جوش و خروش سے انہیں آم کا پیڑ قرار دے رہے تھے۔ میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ آم کے پیڑ کے لیے ویسا ماحول بھی درکار ہوتا ہے۔ دستیاب ماحول میں عمران خان صرف دریک ہیں اور ان پر آم نہیں درکنو اگ سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہوتی جائے گی، واضح ہو گئی۔ جمہوریت کی بنیاد عوامی شعور پر ہے جو مضبوط تعلیمی ڈھانچے سے برآمد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ایم اے کیا ہوا شخص بھی ایک ہاتھ میں ڈگری اور دوسرے ہاتھ میں سوال اور دلیل سے آری جذباتی جہالت کا ڈنڈا بردار وکیل دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں آم کیسے اگیں؟ پاکستان کا نظام ڈاکوؤں کی گھوڑی کی طرح ہے، جس پر کوئی بھی بیٹھے وہ ڈاکوؤں کے اسی جنگل کی طرف جا نکلتا ہے، بلکہ بیٹھے کیا بٹھایا ہی اسے جاتا ہے جو اس گھوڑی لائق ہی ہو۔ یہاں اس جنگل کی طرف اس سے پہلے بھی دیگر ڈاکو پہنچ چکے، جو ڈاکو نہیں تھے وہ بھی اسی جنگل کی طرف چلے گئے۔ عمران خان کی اپنی نیت صاف ہو تب بھی سوالیہ نشان ہے گو کہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ انہیں اسی جنگل کی طرف لے جائے گا۔ لے کیا جائے گا؟ لے گیا جہاں اس سے پہلے آمریت اور جمہوریت ہر طرح کے لیڈر پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود مجمع اس اجتماع سے ہرگز مختلف نہیں جو اس سے قبل دیگر گورا صاحب ڈی ایس پی حضرات کے ساتھ دیکھا جا چکا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اب ملکی جمہوری نظام اور ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے اور غیر جمہوری یا وردی پوش طاقت کی بجائے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عوام طاقت کا سرچشمہ صرف اسی وقت بن سکتے ہیں جب قومی قیادت صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر کام کرے، اور وہ ہے ملکی تعلیمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں جو بچوں کو ڈنڈا بردار بنانے کی بجائے سوال بردار بنائیں۔ کسی بھی دوسرے شعبے سے زیادہ پیسہ انسانی ترقی کے شعبے میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ بم، میزائل، پل اور سڑکیں یہ بنانے سے پہلے قوم بنانے کا کام کریں۔ یہ تمام چیزیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی جب آپ اس قوم کو تعلیم یافتہ کر لیں گے۔ پاکستان 7,97,097 مربع کلومیٹر کا نام نہیں، 18 کروڑ انسانوں کا نام۔